ٹھیک ہے. گلوبل گروپ کا ممبر صرف وہ یوزر ہو سکتا ہے جو اسی ڈومین میں بنا ہے جس ڈومین میں گلوبل گروپ بنا ہے. ایک آپ نے گروپ بنایا ہے ڈومین اے میں, اس میں ڈومین بی کا یوزر نہیں آ سکتا اگر وہ گروپ کون سا ہے, گلوبل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ کہیں گے سر اس کا نام گلوبل کیوں رکھا ہے؟ وہ ویزیبلٹی کی وجہ سے. گلوبل گروپ کی ویزیبلٹی کیا ہے؟ تھرو آؤٹ دا فارسٹ. ٹھیک ہے, کیا ہے اس کی ویزیبلٹی؟ تھرو آؤٹ دا فارسٹ, پورے فارسٹ میں نظر ہے. انہی دونوں کریکٹرسٹکس کا الٹ نکال لیں تو کون سا گروپ بن جائے گا؟ ڈومین لوکل. نکال لیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ڈومین لوکل گروپ پہلا کریکٹرسٹک کیا ہے؟ ممبرشپ میں. ممبرشپ کرائٹیریا ڈومین لوکل کا کیا ہے؟ یوزرز فرام اینی ڈومین ان دی فارسٹ. لیکن ویزیبلٹی رول کیا ہے؟ ویزیبل کہاں ہو؟ آن کے اسپیلنگ لکھتے ہوئے خیال رکھیے گا, OWN آن ہے, آپ کو ON آن لکھتے ہیں, پھر سمجھتے رہتے ہیں ایک ساتھ بات. تاکہ کسی پڑھے لکھتے ان سے پوچھنے کو کہتا ہے کہ ٹیچر نے غلط لکھا ہے, اس کو کیا پتا کہ ٹیچر نہیں, اس نے خود ہی غلط لکھا. ٹھیک ہے, اس کی اپنی ڈومین, یعنی ڈومین لوکل گروپ جس ڈومین میں کریٹ ہوا اس سے باہر نظر نہیں. نظر نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ یوز ہی نہیں ہو سکے. جب نظر نہیں آئے گا تو آپ استعمال کیسے کریں گے؟ یہ آپ کے پاس دو ڈومینس, لائٹس آن. ڈومین میں آپ نے یہاں ایک گروپ بنایا سیلز, اس کی ٹائپ کیا ہے؟ گلوبل. اس میں یہاں کے یوزرز ایڈ نہیں ہو سکتے, صرف کس ڈومین کے یوزرز ایڈ ہوں گے. لیکن اگر آپ یہاں جا کے اس کمپیوٹر میں پرمیشنز دینا چاہتے ہیں تو یہ گروپ یہاں پہ اویلیبل ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈومین گلوبل گروپ جو ہے, گلوبل گروپ, اس کی ویزیبلٹی کیا ہے؟ لکھی ہوئی آپ کے ساتھ, وہ ڈومین سے باہر بھی نظر آئے. اس کا مطلب ہے کسی بھی یوزر کو اگر آپ نے ڈومین سے گروپ آف یوزرز کو جب ڈومین سے باہر پرمیشنز دینی ہے اس کا آئیڈیل طریقہ کیا ہے؟ اس میں ڈالیں گلوبل. میں نے کہا آئیڈیل طریقہ, اس کا مطلب کوئی اور طریقہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ایک بات جو اسٹارٹ میں ہی کلیئر کر لینی چاہیے تھی, آپ کو بتائی تھی میں نے, لیکن میں نے ایمفسائز نہیں کیا. گروپ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو گروپ کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ سارے کام گروپ کے بغیر ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. گروپ صرف آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ گروپ نہیں بناتے تو اوور ہیڈ ہے. گروپ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اوور ہیڈ سے بچنا. اگر آپ کسی یوزر کو فارسٹ میں کہیں بھی پرمیشن دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں, گروپ بنائے بغیر. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جہاں بات ہو رہی ہے فارسٹ کی تو ڈومین تو بہت بڑی ہوگی. اسے تو آپ کہہ رہے ہیں ملٹی ڈومین, اس کا مطلب ہے یوزرز بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ یوزرز میں اگر آپ گروپ نہیں بناتے تو آپ کس طرح سے پرمیشن دیں گے ون بائی ون یوزرز کو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آئیڈیل کیا ہے کہ پرمیشنز دینے کے لیے فالو دا گروپ. ٹھیک ہے, گروپ کے تھرو پرمیشنز کو یوزر اینڈ پہ پوش کریں رادر دین کیا ون بائی ون یوزر کو پرمیشنز دیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے, تو گروپ نے آپ کو دی فلیکسیبلٹی. اب کیس اسٹڈی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے یوزرز ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ان کو سب کو ایک جگہ پرمیشن دینی ہے.
تو سب سے پہلے دونوں ڈومینس میں کیا بنا لیں؟ گلوبل گروپس. ابھی میں آپ کو یہ پورا ایک کیس اسٹڈی کرواتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, ہاں آرام سے ہوگا کہ دونوں ڈومینس میں نے کون سے گروپ بنائے؟ گلوبل گروپ, اور ان میں ڈومین کے یوزرز ایڈ کروں. اس کے بعد جہاں پہ ریسورس پڑی ہوئی ہے جس پہ پرمیشن دینا چاہتے ہیں وہاں پہ کون سی ڈومین بنائیں؟ لوکل. ٹھیک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک سادہ سی چیز بتاتا ہوں. دو طرح کی ڈومین ہوتی ہیں جب آپ ایک کیس اسٹڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کیس اسٹڈی میں لائک خرم ہے, آپ خرم سے ملنے جاتے ہیں تو خرم کون ہے؟ ہوسٹ, اور آپ کون ہے؟ گیسٹ. ٹھیک ہے نا. لیکن جب خرم آپ سے ملنے آئے گا تو خرم بن جائے گا گیسٹ, اور آپ کیا بن جائیں گے؟ ہوسٹ. سمجھ آ رہی بات؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میں کہوں نہیں یار یہ کیا بات ہوئی, تم نے کہا تھا کہ خرم جو ہے وہ ہوسٹ ہے تو اب تم خرم کو گیسٹ کہہ رہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ کہیں گے یار دماغ تمہارا خراب ہو گیا, مسئلہ یہ کہ پہلے ہم خرم کے گھر گئے تھے, اب خرم ہمارے گھر آئے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ڈائریکشن آف ایکسس ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کون ہوسٹ ہے اور کون گیسٹ ہے. تو آپ کے پاس دو طرح کی ڈومین ہوتی ہے جب بھی آپ کو کیس اسٹڈی سالو کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اکاؤنٹس ڈومین اور دوسری ہے ریسورس ڈومین. کی بورڈ توڑ دیا نا فی الحال تم؟ اچھا ہیلمٹ پیک کر, ہیلمٹ پیک کر لیجیے. سائیکل پنچر ریسورس ڈومین, اکاؤنٹس ڈومین, ریسورس ڈومین, سائیکل ڈومین, ہیلمٹ ڈومین. دو ڈومینز ہیں آپ کے پاس, ایک اکاؤنٹس ڈومین, ایک ریسورس ڈومین. اکاؤنٹس ڈومین وہ ہے جہاں پہ یوزر اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے, اور ریسورس ڈومین وہ میری گیسٹ اور ہوسٹ والی ایگزامپل ذہن میں رکھیے گی. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں کیا کوئی ڈومین ایسی ہوگی جہاں پہ سارے پرنٹر لگے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور ایک ڈومین ہوگی جہاں پہ سارے یوزر بیٹھے ہیں, یعنی دو بلڈنگز ہیں, ایک بلڈنگ میں سارے پرنٹر لگے ہیں, دوسری بلڈنگ میں سارے یوزر لگے ہیں. اس طرح ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا نا. ایسا نہیں, ہر ڈومین میں یوزرز بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیس اسٹڈی جب آپ کوئی سالو کریں گے, کیس اسٹڈی لائک آپ کہتے ہیں کہ جی یوزرز ہیں جنہوں نے ریسورسز ایکسیس کرنی ہے, اور ریسورسز ڈومین بی پہ ہیں اور یوزر ڈومین اے پہ ہیں. تو اس کیس اسٹڈی کے ریفرنس سے ڈومین اے ہوگی اکاؤنٹس ڈومین اور بی ہوگی ریسورس ڈومین. جہاں پہ یوزر اکاؤنٹ ایکسیس کر رہا ہوگا وہ ڈومین کیا کہلائے گی؟ اکاؤنٹس ڈومین. اور جہاں پہ ریسورسز پڑی ہوں گی وہ ڈومین کیا کہلائے گی؟ ریسورس ڈومین. یہ ایک مدعا سمجھ میں آ گیا. اگر اسی کو آپ کہتے ہیں ہاں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ریسورسز ڈومین اے پہ پڑی ہوئی ہیں جن کو ڈومین بی کے یوزر ایکسیس کر رہے ہیں, اب اس کیس اسٹڈی کے ریفرنس سے بی ہو گئی اکاؤنٹس ڈومین, اے ہو گئی ریسورس ڈومین. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے پرمیشنز ڈٹرمن کرنی ہے تو سب سے پہلے ڈکلیریشن آف اکاؤنٹس اینڈ ریسورس ڈومین آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ گیون کیس اسٹڈی میں کہاں پہ ریسورس ڈومین پڑی ہوئی ہے اور کہاں پہ اکاؤنٹس ڈومین پڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے, جب یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتا لگتا ہے کہاں پہ گلوبل گروپ بنے گا اور کہاں پہ لوکل گروپ بنے گا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اکاؤنٹس اور ریسورس, تو اگلی بات سمجھا دیں. اکاؤنٹس اور ریسورس سمجھ میں آ گئی. اکاؤنٹس ڈومین کون سی ہے؟ جہاں پہ یوزرز پڑے ہوئے ہیں. ریسورس ڈومین کون سی ہے؟ جہاں پہ وہ ریسورسز ہیں جن پہ پرمیشن دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا اکاؤنٹس ڈومین میں گلوبل گروپ بنتا ہے. اکاؤنٹس ڈومین میں کون سا گروپ بنتا ہے؟ گلوبل. کیس اسٹڈی کو سالو کرنا ہے نا آپ نے. کیس اسٹڈی بڑا مشکل سا ہے. ڈومین بی پہ جناب ریسورسز پڑی ہوئی ہیں, اے بی اور سی پہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ یوزر جنہوں نے مل کے اس ریسورسز کو ایکسیس کرنا ہے. تو اب تین ڈومینس کیا ہوگی؟ اکاؤنٹس, اور ایک ڈومین ہوگی ریسورس. اکاؤنٹس ڈومین میں کون سا گروپ بنتا ہے؟ جب بھی میں کسی سے پوچھوں کہ اکاؤنٹس ڈومین میں کون سا گروپ بنتا ہے, فوراً آنسر دینا ہے گلوبل, بھولنا نہیں ہے. اور ریسورس ڈومین پہ لوکل گروپ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کیس اسٹڈی کو سالو کرنے کے لیے لا میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ کسی کیس اسٹڈی کو سالو کرنے لگیں اور جاہلوں کے طریقے سے اگر سمجھیں گے تو میں ذمہ دار نہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے کہا تھا اکاؤنٹس ڈومین پہ جو ہے وہ کون سا گروپ بنتا ہے؟ گلوبل. میں نے کل ایک ڈومین تھی وہ ریسورس ڈومین تھی, اس پہ میں نے گلوبل گروپ بنایا, تو یہ جہالت ہے. ایسا ہی ہوگا پریکٹیکلی, تو ایسا ہی ہوگا. آپ نے تو کیس اسٹڈی دیکھنا ہے.
مہمانوں کے لیے سموسے جو ہیں وہ گیسٹ نہیں لے کے آئے گا, ہوسٹ لے کے آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ ہمیشہ سموسے لے کے آئے گا. وہ جب کسی گھر جائے گا ایز اے گیسٹ تو اس میں سموسے لے کے آئے گا. ایسا ہی ہے نا. تو آپ اگر اس کو رٹا لگا لیتے ہیں, آپ کو کیس اسٹڈی سالو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کیس اسٹڈی رکھا جائے کہ یہ میرے پاس فارسٹ میں 4 ڈومینز ہیں, ان میں 500 یوزرز ہیں جنہوں نے مل کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس ڈومین میں, اس پہ انہیں پرمیشنز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیٹا کس ڈومین میں پڑا ہوا ہے. جس ڈومین میں پڑا ہوا ہے ڈیٹا, وہ ڈومین کیا ہوگی؟ ریسورس ڈومین, کیونکہ ریسورسز وہاں پڑی. اس کے بعد جہاں جہاں یوزرز پڑے ہیں وہ ساری ڈومینز کیا کہلائیں گے؟ اکاؤنٹس ڈومین. اکاؤنٹس ڈومین پہ کون سا گروپ بنتا ہے؟ گلوبل. بنا لیں سب ڈومین, سب اکاؤنٹس ڈومین پہ ایک ایک گلوبل گروپ بنا لیں. جہاں پہ ریسورسز پڑی ہے وہاں پہ کون سا گروپ بنائیں؟ ڈومین گروپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو مائکروسافٹ نے اس کی ایک جنیرک سی اسٹریٹجی آپ کو دی ہے, میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں, جس کو ان شارٹ ہم کہتے ہیں AGDLP. AGDLP. A کا مطلب کیا ہے؟ A کا مطلب ہے ایڈ یوزرز. G کا مطلب ہے گلوبل گروپس. DL کا مطلب ہے ڈومین لوکل گروپس. اور P کا مطلب ہے پرمیشنز. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ آپ لکھ لیں, پھر میں آپ کو کیس اسٹڈی کرواتا ہوں. تمام مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی. کوئی کیس اسٹڈی آپ کو دے دیا جاتا ہے وہ سالو کریں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو باتیں بتائی ہیں وہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اکاؤنٹس ڈومین پہ کون سا گروپ بنتا ہے؟ جلدی بتاؤ, جلدی بتاؤ. دیکھا غلط بتایا. اکاؤنٹس ڈومین پہ کون سا گروپ بنتا ہے؟ گلوبل بنتا ہے. بالکل صحیح بتایا تھا. اور ریسورس ڈومین پہ کون سا گروپ بنتا ہے؟ لوکل نہیں, ڈومین لوکل. پہلا لوکل بھی کہتے ہیں, صحیح ہے, غلط نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ایک کیس اسٹڈی کر لیتے ہیں جس سے مسائل سارے حل ہو جائیں. لیٹ سے آپ کے پاس 3 ڈومینز تھیں ایک فارسٹ میں. میں کہتا ہوں یہ تھی ڈومین A, یہ تھی ڈومین B. نہیں یار مزہ نہیں, تھوڑے چھوٹے بنائے ڈومین تھوڑا سا پتلا کیا, چھوٹے بنائے سر. یہ تو کیمرے بھی نہیں آ رہے. ہمارے کیمرے کا منہ چھوٹا, بڑا کیمرہ لیتے ہیں. کوشش کرتا ہوں آگے سے بڑا کر. یہ میں بتا رہا تھا کہ تم بولے بغیر نہیں ایسا. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے باقی سارے مسئلے پیدا ہوئے. کیا آپ کے پاس 3 ڈومین؟ ہاں سی. اب میں کہتا ہوں ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, کچھ یوزرز ہیں. ڈومین A کے 45 یوزرز, ڈومین B کے 100 یوزرز, ڈومین C کے 30 یوزرز. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 175. انہوں نے مل کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے جس کے لیے انہیں کچھ ریسورسز ایکسیس کرنی ہے جو کہاں لگی ہیں؟ یہ ان کمپیوٹرز پہ جو ڈومین کون سی میں ہیں. یہ سسٹمز ہیں, ان پہ ڈفرینٹ فولڈرز پڑے ہوئے ہیں, ان سب پہ انہوں نے مل کے کام کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اتنے سارے فولڈرز, یہ تو نہیں ہو سکتا 1 بائی 1 ہر فولڈر پہ آپ کو 1 بائی 1 سارے یوزر 175 یوزر ایڈ کروانے پڑے. تو آسان طریقہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ڈکلیریشن آف اکاؤنٹس اینڈ ریسورس ڈومین. اکاؤنٹس ڈومین کون سی؟ ایسا ہی ہے نا. آپ نے سب سے پہلے ڈٹرمن کیا کہ اکاؤنٹس ڈومین اور ڈومینز کون سی ہے, تو پتہ لگا B. سوری A کوئی بول ہی نہیں رہا. اکاؤنٹس ڈومین تو A B C تینوں ہیں نا, لیکن یہاں بھی یوزرز پڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی, تو تینوں ہی اکاؤنٹس ڈومین. ریسورس ڈومین ایک ہے آپ کے پاس, اور وہ کیا ہے؟ B. اب تینوں ڈومین پہ کون سے گروپ بن گئے؟
گلوبل اور بی پہ کون سا بن گیا؟ یہی سیکھا تھا نا ہم نے. یہاں آپ نے بنایا ایک گلوبل گروپ, اس کا نام رکھا لیٹس سے کانٹریکٹرز اے, ادھر بنایا کانٹریکٹرز بی, ادھر بنایا کانٹریکٹر سی. یوزر اس میں ایڈ کروائے, یہ اس میں ایڈ کروائے, اس میں ایڈ کروائے. اب اس میں کون سا گروپ بنایا؟ لوکل گروپ, کانٹریکٹر لوکل. ان تینوں گروپس کو اس ڈومین لوکل گروپ میں ایڈ کرو. یاد رکھیے گا ڈومین لوکل گروپ میں گلوبل ایڈ ہو جاتا ہے, لیکن گلوبل میں لوکل ایڈ نہیں ہوتا. ابھی اس پہ مزید بات کریں. اب ان تمام فولڈرز پہ جا کے اس ایک گروپ کو پرمیشنز دیتے ہیں. تو کیا یہی نہیں تھا ADGLP؟ پہلا کیا تھا؟ ایڈ یوزرز ٹو گلوبل گروپ, ایڈ یوزرز ٹو, یہی ہم نے کیا ہے نا. اس کے بعد ایڈ گلوبل گروپ ٹو, یہی کیا ہے. اینڈ دین فائنلی اسائن پرمیشنز ٹو ڈومین لوکل گروپ. الٹیمیٹلی وہ پرمیشنز ان کنٹینر آبجیکٹس کو ملتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اگر ایک پالیسی بنائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پالیسی تمام ان لوگوں پہ اپلائی ہوگی جو لاہور میں رہتے ہیں, تو جن جن کا لاہور کا ڈومیسائل ہے ان پہ پالیسی لگ گئی. ایسا ہی ہے نا. ایک پالیسی بنائی جاتی ہے کہ پنجاب کے تمام شہریوں پہ لگے, تو جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں ان پہ پالیسی لگ گئی. اور ایک پالیسی بنائی جاتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی تمام پاکستان کے لوگوں پہ لگے, تو گورنمنٹ آف پاکستان تمام پاکستانیوں پہ لگے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. جہاں سے آپ نے گروپ بنائے, دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا, تینوں ڈومینز پہ ایک ایک کیا بنایا, گلوبل گروپ. گلوبل کیوں بنایا, لوکل کیوں نہیں بنایا؟ بتائیں آپ, لوکل کیوں نہیں بتایا؟ اور اس سے اچھی ریزن, ایک تو ریزن بالکل صحیح بتائی کہ ڈومین لوکل گروپ کہاں بنتا ہے؟ سورس ڈومین اس کو سارے ایکسس, جہاں پہ سارے ریسورسز پڑی ہو. لیکن ذرا ایک اور ریزن بھی ہے. کیا ڈومین لوکل گروپ ڈومین کی باؤنڈریز سے باہر نظر آتا ہے؟ نہیں سر, یہ اوپر کریکٹرسٹکس لکھے نہیں, جو لکھا ہے وہی یاد رکھیں. ڈومین لوکل گروپ کی ویزیبلٹی کیا ہے؟ ان اٹس آن. اگر آپ یہاں پہ ڈومین لوکل بناتے تو وہ ادھر نظر آنا تھا ڈومین سے باہر. ڈومین لوکل گروپ تو ڈومین کے اندر ہی نظر آتا ہے. یعنی ڈومین اے کا ڈومین لوکل گروپ اور ڈومین سی کے ڈومین لوکل گروپ آپ کو بی میں نظر ہی نہیں آنے تھے, اس لیے آپ باؤنڈ ہے گلوبل گروپ بنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, اب پھر آپ کہتے ہیں کہ چلے سر سمجھ میں آ گیا, آپ نے تینوں پہ کیا بنا دیا, گلوبل. یہاں لوکل کیوں بنایا؟ ایک ریزن وہی کہ لوکل اس لیے بنایا کہ یہاں پہ یہ ریسورس ڈومین, لیکن اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہے. گلوبل اس میں اگر آپ گلوبل بناتے تو مجھے بتائیں گلوبل گروپ ڈفرنٹ ڈومین کے یوزرز کو گروپ کر سکتا ہے؟ نہیں سر. تو کیا یہ تینوں گلوبل گروپ اس گلوبل میں ایڈ ہونے تھے؟ کیونکہ گلوبل گروپ میں اسی ڈومین کے یوزرز ایڈ ہوتے ہیں. اگر یہ تینوں گروپس ادھر بنے ہوئے گلوبل میں ایڈ ہو جائیں تو پھر تو وہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہے کہ گلوبل گروپ کی ممبرشپ رول کیا ہے, یوزرز فرام اٹس اون ڈومین. اگر آپ کہتے ہیں میں نے یہاں ایک گلوبل گروپ بنایا ABC اور یہ تینوں GA GB اور GC اس گروپ کے اندر ڈال دیے, تو پھر تو یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہے. یہ والی اسٹیٹمنٹ کہ گلوبل گروپ میں ممبر صرف کون ہوتے ہیں, اس کی اپنی ڈومین کی. تو آپ باؤنڈ ہیں, آپ کو کون سا گروپ بنانا پڑے گا؟ لوکل, جس کی نیچے Users from its own. Users from any domain in the forms. جی ملٹیپل گلوبل ایک لوکل میں ایڈ ہو سکتے ہیں. بالکل 100%. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل اگر لوکل میں ایڈ ہو رہا ہے تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لوکل ملٹیپل ڈومین کے یوزرز کو گروپ کر سکتا ہے, اور گلوبل کے اندر لوکل اگر ایڈ نہیں ہو رہا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ گلوبل ڈفرنٹ ڈومین کے یوزر کو گروپ ہی نہیں کر سکتا. اگر گلوبل میں لوکل ایڈ ہو جائے تو رول وایولیٹ ہو گیا. آپ نے کہا تھا لوکل گروپ میں کبھی بھی کیا نہیں ہوگا, گلوبل گروپ میں کبھی بھی ڈفرنٹ ڈومین کے یوزرز ایڈ نہیں ہوتے. اگر گلوبل گروپ میں لوکل ایڈ ہو گیا پھر تو رول وایولیٹ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. وایولیٹ ہو جائے گا نا. انڈائریکٹلی وایولیٹ ہو گیا, ڈائریکٹلی بے شک آپ نے ریموٹ ڈومین کے یوزرز ایڈ نہیں کروائے, لیکن آپ نے گروپ جو ایڈ کروایا اس کے اندر تو ڈفرنٹ ڈومین کے یوزرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھنا ہے کہ گلوبل گروپ ڈومین لوکل میں ایڈ ہو سکتا ہے, لیکن ڈومین لوکل گروپ گلوبل میں ایڈ نہیں ہو سکتا. بات کلیئر ہوتی کی بات ہے 100%. کیس اسٹڈی ایک میں بتاتا ہوں, کر کے دیکھیں کریں. 5 ڈومینز ہیں آپ کے پاس, A B C D
DEF. It means 5. बल्कि लिख लें, कल से सॉल्व कर लाइए, कोई जल्दी नहीं, आराम से तसल्ली से समझ के करें. ए में यूजर्स हैं 100, बी में 200, सी में 300, डी में 400, ई में 5. बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में जॉब करते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के आप डोमेन हेड हैं, ठीक है ना. आपका मैंने जॉब डेजिग्नेशन भी बता दिया, डोमेन हेड. तो डोमेन ए के 100, बी के 200, सी के 300, डी के 400, कौन है आप, और ई के 500. इन सबको आपने परमिशन है, 1 मिनट खड़े होना है, इन सबको कितने यूजर जितने भी बनते हैं टोटल कर लें, इन सबको आपने परमिशन देनी है कुछ रिसोर्सेज पे जो डोमेन सी और डोमेन डी में पड़ी. डोमेन सी में भी है कुछ रिसोर्सेज, मैंने आपको टोटल डोमेन्स बताएंगे 5, ए बी सी डी ई. यूजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए 100 का इंक्रीमेंट होता गया, 100, 200, 300, 400 एंड 500. 500 में बता. रिसोर्सेज 2 डोमेन से पड़ी, एक सी और एक डी, यही बताइए. सी और डी में रिसोर्सेज पड़ी हैं जिन पे परमिशन आपने देनी है तमाम यूजर्स, ठीक है. किस तरह से वो परमिशन होंगी, कंसिडरिंग ए जी डी एल पी. आपने इसका आंसर मुझे कर देना, ठीक है. 1 मिनट में हाँ जी, आपको समझ में आ गया. अब इसे आप घर से सॉल्व करके लाइएगा, हम कल डिस्कस कर लेंगे. एक बात हमारी पूरी हो गई है, और एक मैंने आपको शुरू में बात बता दी थी कि ग्रुप आपको सिर्फ क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो आप परमिशंस डायरेक्टली यूजर्स पे दे सकते हैं. ग्रुप बनाए बगैर किसी भी यूजर को फॉरेस्ट में कहीं भी परमिशंस दे सकते हैं. डोमेन ए के यूजर को आप डोमेन बी में परमिशंस दे सकते हैं ग्रुप बनाए बगैर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि कितने यूजर्स को दें. कंपनीज में ऐसा थोड़ी होता कि एक यूजर है वो एक काम कर रहा है, दूसरा यूजर दूसरा. ग्रुप ऑफ यूजर्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं. और अगर आप कहते हैं नहीं सर कंपनी छोटी सी है, तो फिर छोटी कंपनी में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इशू ही नहीं है. अगर आप कहते हैं सर मेरी कंपनी में जो है वो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं 20, तो फिर 20 यूजर्स में तो शायद एडमिनिस्ट्रेटर की भी जरूरत ना. बात हो रही है ऐसे एनवायरनमेंट की जहाँ पे 20,000 यूजर. मैनेजेबिलिटी उसी वक्त पता लगती है जब एनवायरनमेंट बड़ा होता है. छोटे एनवायरनमेंट में मैनेजेबिलिटी नहीं पता लगता जी. क्या करना हो जाएगी, तो फिर और क्या होगा, विंडोज अगर नहीं होगी. बताएं मुझे, बताएं ना क्या होगा. एक कंपनी है उसके 2000 मशीन है, बताएं क्या लगाएं, बताएं मुझे. नहीं लगाएं विंडोज, लगाएं कुछ और. 2000 कंप्यूटर्स हैं, डेफिनेटली ये सारे सर्वर्स नहीं होंगे ना, ये क्लाइंट होंगे, तो इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्सपी होगा. ज़ाहिर क्लाइंट साइड पे तो कोई मुकाबले में है ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट. इन सब पे एक्सपी है. बताएं अब सर्वर क्या होगा, आप बताएं. सर्वर 2000 कंप्यूटर्स हैं, सब पे विंडोज एक्सपी इंस्टॉल है. ज़ाहिर कंपनी ने काम भी करना है, तो इन पे ऑफिस भी इंस्टॉल होगा. तो इम्पॉसिबल है कि ऑफिस ना ऑफिस भी इंस्टॉल हो. बताएं क्या लगाना है. सर्वर साइड में वर्क ग्रुप बनाएंगे, डोमेन मुझे ये बताएं. डोमेन बनाएंगे ना, बनाएं डोमेन, बनाएं डोमेन. माइक्रोसॉफ्ट लगाए बगैर. या आपको किसने कह दिया कि बड़े एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो. अगर बड़े एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो तो मुझे ये बताएं कि 2-3 महीने, बल्कि मैं आपको यहाँ आए हुए कितने 1-2 महीने हुए ना, मैं आपको 1-2 महीने के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ. अपनी क्लास में देखने कितने लोगों ने पेपर्स दे चुके हैं. क्यों दिए, पागल हैं वो जो पेपर दे रहे हैं. ठीक है, हर नई क्लास में स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं कोर्स करने. अगर यूज नहीं हो रही तो क्यों आ रहे हैं, यूज हो रही है तो आ रहे हैं. और वैसे मैंने आपको इसकी बेस्ट मेथड बताया था चेकिंग का. एक वेबसाइट है netcraft.com. netcraft.com पे जाके किसी वेबसाइट का नाम दें और चेक करें उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. ठीक है. अब अगर आप जाके आप कहते हैं सर कल आके मुझे कहते हैं सर मैंने कल चेक किया था याहू और सिस्को पे सन सोलारिस चल रही है, तो याहू और सिस्को पे कौन आपको जॉब दे रहा है, मुझे आप ये बताएं ना. आप लोकल चेक करें, नेस्ले चेक करें, लम्स चेक करें, PITB चेक करें, 10 वेबसाइट चेक करेंगे तो 6-7 में क्या यूज हो रही होगी विंडोज. ठीक है. 2003 हाँ, मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ. और लम्स में 2000 है. लम्स में पहले
اسکوڈ یوز ہو رہا تھا جس کو انہوں نے مائگریٹ کر کے آئرا سرور لگایا. ٹھیک ہے, اسکوڈ کس کی پروڈکٹ تھی؟ لائنکس. اس کو ہٹا کے کیا لگایا؟ ونڈوز. کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں مائکروسافٹ یوز ہو گیا؟ کوئی پروڈکٹ کب یوز ہوتی ہے؟ جب وہ اچھی ہو تب وہ یوز ہوتی ہے. بتائیں کیا پروڈکٹ کا اچھا ہونا اس کے چلنے کے لیے ضروری ہے؟ غلط ہے یہ فارمولا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی پروڈکٹ اچھی ہو تو وہ چلتی ہے, اگر ساری پروڈکٹس اچھی ہیں پھر کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہو بیکار تو نہیں بنا رہی نا. ٹھیک ہے, تو یار کمرشلزم ہوتا ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے. مائکروسافٹ کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ یاد رکھیے گا, مائکروسافٹ کسی کمپنی کے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کو ٹچ نہیں کرتی. سسٹم ایڈمنسٹریٹر اور نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ٹیکنالوجی کو ایویلویٹ ضرور کرے گا لیکن سیل پرچیز کے ڈیسیجنز نہیں لیتا. ٹھیک ہے, سیل پرچیز کے ڈیسیجن کون لیتے ہیں؟ مینیجرز. اور مینیجرز کو ٹچ کرتی ہے مائکروسافٹ. مائکروسافٹ کسی بھی کمپنی میں جا کے کسے اپروچ کرتی ہے؟ مینیجر کو, جس نے جو ڈیسیجن میکر ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایکسپیرینس. میں کمپنی کا نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑا ٹیکسٹائل کا یونٹ تھا, وہ لوگ یوز کر رہے تھے بہت عرصے سے لوٹس ڈومینو. اب لوٹس ڈومینو میلنگ سسٹم آئی بی ایم, تو انہوں نے کاربیٹ سے کوٹیشن مانگی اپ گریڈیشن. تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ سر آپ لوٹس ڈومینو یوز کر رہے ہیں, کیا لوٹس میں آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ ویسے میں نے کوشچن کیا. انہوں نے کہا نہیں لوٹس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہم کمفرٹیبل ہیں لوٹس کے ساتھ. میں نے کہا پھر اپ گریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری کمپنی جو ہے اس کے کچھ لوگ ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گئے تھے مینیجرس, وہاں پہ مائکروسافٹ کی ٹیم آ رہی تھی. انہوں نے پتہ نہیں کیا انہیں پٹی پڑھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اب یوز ہی ونڈوز کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے یار, مائکروسافٹ کی جو مارکیٹنگ کی سیلز کی ٹیم ہے وہ ڈیسیجن میکرز کو پکڑتی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لو کاسٹ ہے یا کیا ہے؟ لو کاسٹ نہیں, کیا چیز مائکروسافٹ ایکسپینسو ہے, ہر چیز میں سب سے ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے, لیکن مائکروسافٹ کچھ چیزوں میں اسٹریٹجک ہے, ایکسپینسو نہیں ہے. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں لائک اگر آپ مائکروسافٹ کا میلنگ سولوشن لیں تو جو ونس ایک کاسٹ بنے گی تو وہ ہو سکتا ہے کاسٹ لوٹس سے کم ہو. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وٹ ایور جو بھی ہے, مائکروسافٹ اپنی چیزوں کو جو بیک اپ دیتا ہے وہ بیک اپ ایسا ہوتا ہے جو پروموشن. آپ دیکھ لیں کورس میں دیکھ لیں مائکروسافٹ کو کیا فائدہ مل رہا ہے. یہ جو واچرز میں آپ کو دیتا ہوں اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ مائکروسافٹ پروموٹ کر رہا ہے کورس کو. بس مائکروسافٹ اپنے پروفیشنل کو پروموٹ کرتا ہے, مائکروسافٹ اپنے کورسز کو پروموٹ کرتا ہے, مائکروسافٹ ان کمپنیز کو پروموٹ کرتا ہے جو ان کے جو اس کے الائنس ہیں, اور بزنس اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بزنس کرنے کے لیے فیچر سیٹ ایسا ڈالا جاتا ہے جس کی مینیجرز کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں, اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے پھر آپ یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو جائیں آپ لائنکس یا سن سولیرس کریں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کمپنی میں 2000-3000 مشین ہوگی تو وہ مائکروسافٹ یوز نہیں ہوگی, یہ کس نے کہہ دیا آپ؟ میں آپ کو, آپ لائنکس کی ایک کمپنی بولے, میں 5 کمپنیز بولوں گا مائکروسافٹ کی, 5 کمپنیز. لوکل مارکیٹ کے کہیں لوکل مارکیٹ کے, انٹرنیشنل مارکیٹ کہیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ. ٹھیک ہے, 10,000 مشینز, 10,000 نوڈز, سرور سائڈ پہ ایک مشین بھی نہیں ہوگی لائنکس کی یا سن سولیرس کی, ساری مائکروسافٹ کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے مائکروسافٹ کو یار انڈر اسٹیمیٹ کر دیا, دل ہی توڑ دیا. مذاق سمجھو یار, مائکروسافٹ کو سب سے یعنی ٹاپ 5 کمپنیز میں آتی ہے مائکروسافٹ. 2001 میں جب سلمپ آیا تھا تو واحد کمپنی تھی مائکروسافٹ کارپوریشن جس کا شیئر نیچے نہیں آیا. واحد کمپنی, سب کے شیئر سب نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی ایکسپٹ مائکروسافٹ. آپ نے مائکروسافٹ کو مذاق بنا لیا ہے. سوری سر, دل ہی توڑ دیا ہے. نیکسٹ اس کے ساتھ جو ہم نے چیز کرنی تھی وہ ہے بلک امپورٹ پروسیس. میں تو بڑا مائکروسافٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. میں بے شک اگر CCI کر رہا ہوں, ویسے میرا انٹرسٹ ہے. میرا کوئی نیئر فیوچر میں MCAC کی ٹیچنگ چھوڑنے کا پلان نہیں ہے ذہن میں رکھنا.